بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے 15 اگست کے حوالے سے متعلق کچھ بات چیت عرض کروں گا۔ ان مجاہد آزادی وطن کی بات کروں گا، ان آزادی کی لڑائی لڑنے والوں کی بات کروں گا کہ کس طرح وہ ہمارے اسلاف تھے، ہمارے اکابر تھے، ہمارے بزرگ تھے، جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ان انگریزوں سے کس طرح کا پنگا نہیں لیا، کس طرح کی اپنی جانوں کا نذرانہ نہیں پیش کیا، کس طرح کی قید و بند کی صعوبتیں برداشت نہیں کری، کیا کچھ جتن نہیں اٹھائے ہیں، کیا کچھ کالے پانی کی سزائیں نہیں کاٹی ہیں، کیا کچھ جیلوں میں ان کو نہیں ٹھوسا گیا، کیا کچھ ان کو بوریوں میں بند کر کے توپوں اور ٹینکوں سے نہیں داغا گیا۔ وہ سب کچھ جتن اٹھائے، وہ سب کچھ قید و بند کی تکلیفیں جھیلی اور تکلیفیں برداشت کری ہیں، صرف اس لیے اپنے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، اپنے اس ملک کو ان انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ بات آئی اگر ہندوستان کی تو انہوں نے اپنے جسم کو جسم نہیں سمجھا، اپنے سروں کو سر نہیں سمجھا، اپنی گردنوں کو گردن نہیں سمجھا، اپنے جان کو جان نہیں سمجھا، سمجھا تو صرف ہندوستان سمجھا تو صرف ہندوستان کی آن بان اور شان کو سمجھا۔ سوچو صحیح اور سمجھو صحیح، انہوں نے اپنے بیوی اور بچوں کو نہیں سمجھا، انہوں نے اپنے گھروں کو کچھ نہیں سمجھا، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو کچھ نہیں سمجھا تو صرف ہندوستان کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا سمجھا۔ آج انہی اسلاف، انہی اکابر کی تاریخوں کو کس طرح مسخ کرا جا رہا، کس طرح بگاڑا جا رہا، کس طرح لوگ اس کو مٹانے پر لگے ہوئے ہیں، کس طرح ان کے اندر رد و بدل کرنے پر لگے ہوئے ہیں، ہم اور آپ یہ بخوبی سنتے چلے آ رہے ہیں اور دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے ان اکابر کی تاریخوں کو یاد کریں، ان کی قربانیوں کو خوب سمجھیں اور سنیں کہ ہمارے اکابر نے کس طرح کا اس دیش میں، اس دیش کے ذرے ذرے میں ہمارے اکابر نے خون بہایا ہے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، کچھ فرقہ پرست ہیں، کچھ دشمن ہیں جو ہم کو بھاجنے کی بات کرتے ہیں، جو ہم کو اس ملک سے غدار کہتے ہیں، جو اس ملک کا ہم کو وفادار نہیں کہتے ہیں۔ لیکن تم کون ہوتے ہو ہمیں بھگانے والے؟ ارے ہمارے اسلاف کا خون بہا ہے اس ملک میں، ہمارے اسلاف کی جانیں یہاں محفوظ ہیں، جانیں یہاں انہوں نے اپنے آپ کو دفن کیا، ہمارے اسلاف نے اس ملک میں کہیں جانا گوارا نہیں کیا، ہم کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ تو میرے دوستوں اور عزیزوں، آج آپ کو تاریخ سمجھنا پڑے گی اور سننا پڑے گی کہ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں سال کے 2 دن بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ایک تو 15 اگست ہے، دوسرا 26 جنوری ہے۔ یہ دونوں دن ہر ہندوستانی کے لیے مسرت، شادمانی اور جشن و تہوار کے ہیں، جس میں سب سے پہلے وہ اہم اور عظیم دن ہے 15 اگست، جس میں سب سے پہلے ہمارے ملک ہندوستان کو ایک بڑی طویل صبر آزما، جد و جہد، مسلسل قربانی اور جاں فشانی کے نتیجے میں انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی اور ہمارا پیارا ملک انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوا۔ یہ ایک ناقابل فراموش تاریخی حقیقت ہے کہ تحریک آزادی میں حصہ لینے والے سب سے پہلے مسلمان ہیں، جنہوں نے خون کی ہولی کھیل کر، جان کی بازی لگا کر اس ملک کو آزاد کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن آج جب ہمارے ملک ہندوستان کی آزادی بیان کی جاتی ہے، آج ہمارے اکابر کی تاریخ، ہمارے اسلاف کی جب تاریخیں بیان کی جاتی ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے، رنج ہوتا ہے کہ ہمارے جن اکابر اور بزرگوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانوں کو جان نہیں سمجھا، اپنے مالوں کو مال نہیں سمجھا، اپنے گھروں کو گھر نہیں سمجھا، اپنے بیوی بچوں کو کچھ نہیں سمجھا، آج ان آزادی وطن کا نام لینا تک گوارا نہیں کیا جاتا، آج ان کا نام تک لینا گوارا نہیں کیا جاتا۔ لیکن جب تک کہ ہمارے جسم میں جان ہے، منہ میں زبان ہے، سینے میں قرآن ہے، دل میں ہمارا ایمان ہے، ہم بولتے رہیں گے کہ سچ کیا ہے، سچ کو آپ کو سننا پڑے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ 17ویں صدی کے اوائل میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام ہوا تو سن 1612، یاد رکھیے گا تاریخ، سن 1612 عیسوی میں مغربی ساحل سورت سے انگریزوں نے اپنا کاروبار اور تجارت شروع کری، اور ان تاجروں پر غلطی یہ کری ہمارے ہندوستانیوں نے کہ اپنی ناعاقبت اندیشی اور نااہلی سے ان کے ساتھ درجہ دریا دلی، رعایات و مراعات ان کے ساتھ روا رکھی، اور بڑی کشادہ دلی کے ساتھ ان پر احسانات کیے،
جو بعد میں خود انہی کے لیے فوراً وبال جان بن گئے۔ بہرحال رفتہ رفتہ ان انگریزوں نے تجارت اور کاروبار کی آڑ میں انگریزوں نے دھیمے دھیمے اپنے اس ملک میں ہاتھ پاؤں پھیلانے شروع کر دیے، لیکن اورنگزیب عالمگیر کا عہد 1717 تک مغلیہ حکومت کافی مضبوط ہونے کے سبب انگریزوں کو کامیابی نہیں مل سکی۔ البتہ عالمگیر کی وفات کے بعد دہلی کی حکومت کافی کمزور پڑنے لگی تو اس کا سیدھا فائدہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہوا۔ چنانچہ اس کامیابی کا فائدہ 1757 میں پلاسی کے میدان میں افسوسناک سانحے کی شکل میں رونما ہوا، جب بنگال کے نواب سراج الدولہ کی فوج اپنوں کی درپردہ سازش میر جعفر کی غداری کے سبب ایسٹ انڈیا کمپنی کی مٹھی بھر منظم فوج سے شکست سے دوچار ہوئی۔ اس طرح گویا نواب سراج الدولہ تحریک آزادی ہند کے سب سے پہلے جانباز مجاہد اور محب وطن تھے، جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ آج لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی پہلی لڑی گئی ہے۔ یہ تاریخ بتانے والے غلط ہیں، تاریخ لکھنے والے غلط ہیں۔ یاد رکھو، انگریزوں کا مقابلہ 1857 میں نہیں ہوا ہے۔ انگریزوں سے لڑائی 1857 میں نہیں لڑی گئی ہے۔ ان انگریزوں سے مقابلہ برابر ہمارے اسلاف کرتے چلے آ رہے تھے اور اس وقت ہی ملک آزاد ہو جاتا، لیکن اپنوں کی غداری کے سبب یہ سارا کا سارا درہم برہم ہو گیا، یہ سارا کا سارا نظام بگڑ گیا۔ ہمارے اسلاف کے اندر وہ طاقت اور قوت تھی، ان انگریزوں سے مقابلہ کرنے کی جرت تھی، ہمت تھی، لیکن جب اپنے ہی کمزور کرنے لگیں، اپنے ہی ٹانگیں پکڑ کر کھینچنے لگیں، اپنے ہی دھکا دینے لگیں، تو پھر ہم کس پر شک کریں؟ کس پر؟ کہتے ہیں نا کہ دشمن سے زیادہ دوست کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر دشمن ہے تو آپ اس سے بچیں، لیکن اگر دوست ہے تو وہ آپ کو اندر ہی اندر آپ کے جو ہے زہر میں تیر بھجا ہوا یا تیر بھونک رہا ہوگا، اس لیے اس کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں خوب اچھی طرح نگاہ رکھنی چاہیے۔ دشمن ہو ہزار، لیکن دوست ہو تو پھر دوست ہو، وفادار ہو تو پھر وفادار ہو، پھر وہ غدار نہ ہو۔ لیکن اپنوں کی غداری کے سبب یہ جو ہے اتنا بڑا معرکہ دل خراش پیش آیا۔ پھر اس کے بعد 7 سال بعد 22 اکتوبر، یاد رکھیے گا تاریخ، پوائنٹ دھیان کریے گا، 7 سال بعد 22 اکتوبر 1764 کو بکسر ایک پٹنہ میں جگہ ہے، وہاں پر انگریزوں سے ایک زبردست جنگ ہوئی، جس میں مغل بادشاہ شاہ عالم اور اودھ کے نواب شجاع الدولہ کو شکست ہوئی۔ اس طرح دھیرے دھیرے جب بنگال سے لے کر اودھ تک انگریزوں کی حکومت مضبوط ہوتی گئی تو عوام پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، حد درجہ صفاقانہ کا برتاؤ کیا جانے لگا، جس کے نتیجے میں 3 مئی 1799 کو میر صادق کی غداری سے سری رنگا پٹنم کا معرکہ دل خراش پیش آیا۔ سوچئے 1799 3 مئی کو پھر اپنوں کی غداری کی وجہ سے یہ اتنی بڑی ایک مرد مجاہد کی جان چلی گئی۔ اس مرد مجاہد نے جو ہے اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن ان انگریزوں کے سامنے، ان جو ہے کمبختوں کے سامنے، ان بدبختوں کے سامنے اپنی گردنوں کو نست مست نہیں کرا، اپنی گردنوں کو نہیں جھکایا۔ کٹانا گوارا کیا لیکن جھکانا گوارا نہیں کیا۔ تو اس میر صادق کی غداری کے سب میر صادق کی غداری سے سری رنگا پٹنم کا معرکہ دل خراش پیش آیا، جس میں شیر محصور مرد مجاہد فتح علی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی۔ اس وقت جنرل ہیرس نے ٹیپو سلطان شہید کی لاش کے قریب آ کر فرط مسرت سے چیخ کر اعلان کیا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہے، یہی میرے دوستوں وہ ٹیپو سلطان ہے۔ یاد کرو ان کی جرت کو، ان کی ہمت کو، ان کی بہادری کو، ان کی شجاعت کو، کہ اپنوں کی اگر غداری نہ ہوتی تو یہ ملک اسی وقت میں ہی آزاد ہو چکا ہوتا، اسی وقت میں ہی ٹیپو سلطان ان جو ہے انگریزوں کا سارا کام تمام کر چکے ہوتے، لیکن اپنوں کی غداری ہوئی۔ پھر بھی ٹیپو سلطان کی جرت دیکھو کہ جب ان انگریز نے گولی چلا دی ٹیپو سلطان کو نہ جانتے ہوئے، اور وہ ٹیپو سلطان کے قریب بڑھے ان کو مارنے کے لیے، ان کی تلوار چھیننے کے لیے، ایسے نازک وقت میں بھی، ایسے زخم سہے وقت میں بھی ٹیپو سلطان کی جرت اور ہمت اتنی ہوئی کہ انہوں نے
جو ہے اتنے سارے جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے ان سب کو جو ہے ختم کر ڈالا، سب کو ایک ہی جھٹکے میں نپٹا دیا، سب کو جہنم رسید کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال زندگی سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر! کیا جرت تھی، کیا ہمت تھی، کیا بہادری تھی! لیکن آج میرے دوستو یہی وہ ٹیپو سلطان ہیں جن کا آج جو ہے سلیبسوں سے نام ہٹایا جا رہا، جن کا آج تاریخ سے نام ہٹایا جا رہا، جن کی آج تاریخ میں گڑبڑی کری جا رہی ہے، جن کو الٹ پلٹ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یا میرے دوستوں آج ان کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن تمہیں یاد رکھنا پڑے گا میرے نوجوانوں، تمہیں حق بولنا پڑے گا، تمہیں سچ کا ساتھ دینا پڑے گا۔ تمہارے ہی اسلاف تھے جو سمندروں میں کود گئے، تمہارے ہی بزرگ تھے، اگر ان کے سامنے پہاڑ بھی آئے تو انہوں نے کہا ہٹ جاؤ، کیونکہ آج ہمیں جو ہے ان انگریزوں سے لڑنا ہے۔ تو وہ پہاڑ ہٹ گئے، ہوائیں چلی، ہواؤں کے انہوں نے رخ موڑ کے پھینک دیے، سمندر آئے، سمندروں سے کہا پھیل جا، سوکھ جا، کیونکہ اس وقت ہمیں اپنے دیش کو آزاد کرانا ہے۔ وہ سب کچھ ہوا لیکن ان انگریزوں کے سامنے جو ہے انہوں نے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ اس طرح انگریزوں نے رفتہ رفتہ پورے ہندوستان پر قبضہ کرتے ہوئے دہلی کا رخ کر لیا، اور ایک منظم سازش اور ایک منصوبہ بند پالیسی کے تحت اب بادشاہ وقت کی حکومت کو باقی رکھتے ہوئے اب یہ اعلان کرا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، یاد کرو 1857 کی جنگ آزادی، یاد کرو ان 1857 کی جنگ آزادی کا کہ جب ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا تو وہ اپنی شاطرانہ و عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے۔ جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی سستا ہونے لگا، جب ہندوستانیوں کے ہاتھوں پیروں میں غلامی کی زنجیریاں ڈالے جانے لگی، تو ایسے نازک وقت میں جس نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا وہ کوئی اور نہیں، ہمارے علماء کرام تھے۔ محدث کبیر، امام جلیل، رئیس الاولیاء، فخر چمن، محرم فن، نازش وطن شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، جنہوں نے فتویٰ دیا تھا جہاد کا فتویٰ دیا تھا، ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا تھا، جس کے خلاف انگریزوں کے خلاف عوام میں اور مسلمانوں میں اور خاص طور سے علماء کرام میں غصہ پھوٹ پڑا تھا، باقاعدہ جنگ کی شروعات ہو گئی تھی۔ سوچئے تو صحیح، ان کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کے نخل تمنا پر گر پڑی، انگریزوں کی نیندیں اڑ گئیں، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی۔ بات یہ ہے مختصر سی کہ اگر وہ فتویٰ نہ دیتے تو یہ علماء کرام حصہ نہ لیتے، اور علماء کرام اگر آزادی میں حصہ نہ لیتے تو یاد رکھو یہ ملک آزاد نہ ہوتا۔ اگر یہ سرخیر آزادی نہ ہوتے تو یہ تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، تحریک چھوڑو ہندوستان نہ چلتا، تحریک انبالہ سازش کیس نہ بنتا، مقدمہ وہابیان نہ چلتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون و جگر سے عروس آزادی کی ہنا بندی کی اور اپنے مقدس لہو سے اس شجر آزادی کو سینچا اور پروان چڑھایا۔ لیکن آج انہی اسلاف کی، انہی علماء کو نہ جانے ہم کیا کیا کہتے آ رہے ہیں۔ ہم انہی اسلاف کے بارے میں نہ جانے ہم کیا بکتے چلے آ رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے جب بھی گلستان کو ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری گردن کٹی۔ آج جب یہ کہتے ہیں اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں میں بھی حق ہمارا نہیں۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا، جس کے نتیجے میں ہندوستانی علماء اور عوام میں انگریزوں کے خلاف غصہ پھوٹ پڑا، باقاعدہ جنگ کی شروعات ہو گئی۔ چنانچہ حضرت سید احمد شہید نے علاقوں کا دورہ کر کے لوگوں میں دینی شعور بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر جہاد کے لیے تیار کیا، جس کے لیے 50 پاک باز نفوس پر مشتمل ایک چھوٹا سا مجاہدین کا قافلہ سن 1818 کو دہلی روانہ ہوا۔ دورہ کرنے کے بعد بغرض جہاد سید احمد شہید نے جب رخت سفر باندھا تو آپ کے ساتھ 500 مجاہدین تھے، جس میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس قافلے کی تعداد 1500 تک ہو گئی۔ بالآخر یہ قافلہ اپنے عظیم جانباز قائدین حضرت سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید کی قیادت میں جہاد کرتا ہوا بالاکوٹ کے میدان میں 1831 کو شہید ہو گیا۔ یاد کرو 1857 کی تحریک،
بڑی اہم تحریک مانی جاتی ہے، جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا، یعنی ہندوستانی سپاہیوں کی بغاوت اور اس تحریک کے جرم میں مسلم عوام کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے علماء کرام نے شہادت دی۔ 27,000 افراد کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ چاندنی چوک ہی نہیں بلکہ شہر کے ہر چوراہے پر اس وقت میں سولیاں نصب کر دی گئی تھیں۔ چاندنی چوک سے لے کر پشاور تلک سولیاں لٹکا دی گئی تھیں۔ کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر اس وقت میں سولیاں نہ لٹکی ہوں۔ جو بھی معزز مسلمان ان انگریز کے ہاتھ پر چڑھ گیا، اسے ہاتھی پر بٹھایا، درخت کے نیچے لے گئے، فندہ اس کی گردن میں ڈالا، آگے ہاتھی بڑھا دیا، لاش فندے میں جھول گئی، زبان منہ سے باہر نکل گئی، آنکھیں نکل پڑیں، اور وہ سارا کا سارا ایک خطرناک سا منظر، ذبح کیے ہوئے مرغے کی طرح وہ منظر تھا۔ اللہ الامان والحفیظ ہم سب کی حفاظت کرے۔ سوچو تو صحیح کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے کیا نہیں قربانیاں دی۔ 1857 میں کس طرح کی نہیں تحریکیں چلائی ہیں، کس طرح کی بغاوتیں نہیں کری انگریزوں کے خلاف، وہ سب کچھ کرا ہے، وہ سب کچھ جھیلا ہے، وہ سب کچھ اپنے آپ کو قربان کرا، لیکن آج انہی کے ان خوابوں کو بالکل مٹایا جا رہا ہے، آج انہی کے خوابوں کو توڑا جا رہا ہے۔ یاد کرو امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کا زمانہ کہ 15 سال جیل میں گزارے ہیں، 15 سال، ان کا ایک ایک منٹ قیمتی، ایک لمحہ قیمتی، فکروں میں، اور کیسی دور اندیشی تھی ان کے اندر، اللہ نے کیسا ان کو بصیرت والا بنایا تھا، لیکن انگریز نے ان کی فکروں کو لگام دیا، نہیں دی پایا تو پھر ان کے تحریروں کو لگام دینا چاہا، نہیں دے پایا، ان کو جیل میں لگوا دیا، جیل کے ٹھکانے کر دیا، جیل میں بھجوا دیا۔ جیل میں رہتے ہوئے آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، انگریز ان کو 3 دن کی رہائی کا وقت دیتا ہے کہ جاؤ اور اپنی بیوی کی تدفین کر کے آؤ، لیکن ہمارے ہی اسلاف تھے جنہوں نے کہا انگریزوں کی اس حقارت بھری نگاہ کو، یعنی ان کے اس آفر کو ٹھکرا دیا، کہا اگر بیوی مر گئی ہے مر جانے دو، اس سے قیامت میں دوبارہ ملاقات ہو جائے گی۔ تو انگریز کی، لیکن سوچئے یہ ہمارے اسلاف تھے کہ جنہوں کی بیوی بھی اگر مر گئی ہیں تو ان کو جانے کا بھی موقع ملا لیکن نہیں گئے، کیوں؟ کیونکہ بیوی سے ملاقات ہو جائے گی قیامت کے دن، لیکن اپنے اس دیش کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ دے گئے۔ ان انگریزوں کی اتنے سے آفر کو انہوں نے ٹھکرا دیا، ان کو پیروں کے نیچے رونگ دیا، انگریزوں کی اس باتوں کو ان کے پیچھے پھینک دیا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ اسی لیے اب اتنی آزادی پہ ختم نہیں ہوتی ہے، اس کی ایک لمبی چوڑی داستان ہے، ایک لمبی چوڑی ایک اسٹوری ہے، ایک ہسٹری ہے، جس کو جاننا ہے، سمجھنا ہے میرے دوستوں۔ یہ اس چیز کو سمجھانے کے لیے ایک ہندو مورخ میورام گپت نے لکھا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق 1857 میں 2 لاکھ یعنی 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئی تھیں، 5 لاکھ مسلمانوں کو سولیوں پر چڑھایا گیا تھا۔ اس تحریک میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے برادران وطن بھی لوگ شامل تھے، سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سبھی تھے، لیکن ان میں زیادہ تر مسلمان تھے، ان میں زیادہ تر ہمارے علماء کرام تھے، ان میں زیادہ تر ہمارے اکابر تھے، ان میں زیادہ تر ہمارے اسلاف تھے۔ اسی جنگ میں 1857 کی جنگ میں منگل پانڈے، مشہور علماء کرام میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا منیر نانوتوی، حافظ زامن شہید، مولانا جعفر تھانسری، قاضی عنایت علی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا فیض، مولانا محمد مظہر، مولانا کفایت علی، بہت سے وغیرہ وغیرہ لوگ شامل ہیں۔ لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی شکست کے بعد ڈاکٹر ولیم کی رپورٹ ہے کہ جنگ صرف اور صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، اور جب تک کہ ان کے دلوں میں جذبہ جہاد موجود ہے، ان پر حکومت کرنا، ان مسلمانوں پر حکومت کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے ان کے دلوں سے جہاد کی محبت اور اس کا جذبہ ختم کرنا ضروری ہے، اس سے پہلے یہاں کی علماء اور ان کی کتاب یعنی قرآن کریم کو ختم کرنا ضروری ہے۔ وہ اپنی یادداشت میں لکھتا ہے، ہندو مورخ میورام گپت کے مطابق ہندوستان سے علماء قرآن کریم کو ختم کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا گیا، جس پر عمل کرتے ہوئے 1861 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت اس وقت انگریزوں نے جلائے، اور یہ حکم جاری کر دیا گیا کہ جس کے داڑھی ہو، لمبا کرتا ہو یا مولویانہ وضع قطع والا ہو، اس کو بھی پھانسی پر لٹکایا جائے۔ اس وقت میں سب سے زیادہ باقی جماعت اور معتوب اگر کوئی جماعت تھی تو وہ علماء کی قرار پائی۔ چنانچہ صرف ٹامسن کہتا ہے چنانچہ صرف
15 دنوں میں 2 لاکھ مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے شہید کر دیا گیا، جس میں 51,500 صرف ہمارے علماء کرام تھے، صرف ہمارے مسلمان حضرات تھے۔ صرف دلی میں 500 علماء کو پھانسی دی گئی۔ پھر 1864 سے لے کر 1867 تک ان 3 سالوں میں جو انگریزوں نے ہمارے علماء کو تختہ دار پر لٹکایا گیا ہے، ان 3 سالوں میں 14,000 علماء کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ آزادی میں سب سے زیادہ قربانی ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف نے دی ہے، تو یہ بات بالکل بھی ہرگز غلط نہ ہوگی۔ 1857 کی تحریک، ریشمی رومال نامی تحریک، یاد کرو وہ ٹائم بھی ریشمی رومال نامی تحریک چلائی گئی تھی۔ کیا نہیں ہمارے اسلاف نے کرا ہے، ایک سے ایک تحریکیں چلائی ہیں، کبھی ریشمی رومال تحریک، کبھی بالا کوٹ کی تحریک، کبھی جو ہے کسی اور کی تحریک، 1857 کی تحریک، نہ جانے کتنی تحریکیں چلائیں، اور برادران وطن نے اور ان لوگوں نے بھی چلائیں، لیکن ان کے ساتھ کتنے لوگ تھے، ان کو ہیرو بنانے والے کون تھے؟ ہمارے اکابر تھے، ہمارے اسلاف تھے۔ اگر میں تحریک ریشمی رومال کا خلاصہ عرض کروں، یہ ہے کہ حضرت بیرونی مدد کے ذریعے انگریزوں سے جنگ اور ہندوستان پر حملے کی شکل دینے کے لیے اپنے خاص شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا۔ مولانا عبید اللہ نے سندھی کابل پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد حالات سے باخبر کرنے کے لیے ایک ریشمی رومال شیخ الہند کو خط لکھا، جس میں پوری کارگزاری تھی، منصوبہ بند حملوں کی، مورچوں کی وغیرہ، ایک تفصیلی ذکر تھا، کیونکہ ہندوستان پر اب کرتے تو کیا کرتے، وسائل تھے نہیں، ذرائع تھے نہیں، ہمارے پاس ہتھیار تھے نہیں، کچھ بھی تھے نہیں، ہر طرف سے پریشانی تھی، تو ایسے میں ان کو جو ہے باہر بھیجا۔ باہر بھیجنے میں ایک خط لکھا، خط کو جو حالات سے باخبر کرنے کے لیے، لیکن یہ خط 10 جولائی 1916 میں مولانا سندھی نے اپنے ایک معتمد عبدالحق کے سپرد کیا، جس سے مولانا عبدالرحیم سندھی پر ذمہ داری ڈالی گئی، اور کہا گیا یہ خط مولانا عبدالرحیم سندھی پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی، وہ یہ خط مدینہ منورہ حضرت شیخ الہند تک پہنچائے، کیونکہ ان دنوں مولانا شیخ الہند بغرض حج زیارت مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے اور وہیں مقیم تھے، لیکن مقدر کی بات ہے کہ اس تحریک کا راز اس طرح فاش ہو گیا، وہ خط عبدالحق سے رب نواز نامی انگریزی ایجنٹ نے حاصل کر کے انگریز حکام کے سپرد کر دیا۔ اب جس کے پکڑے جانے میں انگریزوں کی نیند اڑ گئی، اب تفتیش شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر کے مالٹا میں قید کر دیا گیا، جہاں 3 سال سے زائد مدت قید میں گزارنے کے بعد 12 مارچ 1920 عیسوی یعنی بروز جمعہ مالٹا کی قید سے رہا ہوا ہے۔ یہ سوچو تمہارے اسلاف تھے جنہیں 3 سال کی جو ہے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ شیخ الہند کے ساتھ گرفتار ہونے والوں میں ایک نہیں ہے، کئی لوگ ہیں۔ مولانا وحید احمد صاحب ہے فیض آبادی، مولانا عزیز گل صاحب، سید نصرت حسین صاحب، جبکہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی مدینے سے پہلے ہی گرفتار کیے جا چکے تھے اور فی الحال قید ہی میں تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی حضرت مولانا شیخ الہند کے بعد ریشمی رومال تحریک کے سب سے بڑے قائد اور لیڈر بنے، اور جب ان کو افغانستان روانہ کیا گیا تھا اس وقت ان کی داڑھی نکل رہی تھی، اور جب لوٹتے ہیں تو داڑھی ہو چکی ہوتی ہے۔ اس طرح شیخ الہند کے دوسرے چہیتے شاگرد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی تھے، جنہوں نے خلافت کانفرنس کراچی میں اس وقت میں شرکت کی تھی جب انہیں گولی مار دیے جانے کا حکم مل چکا تھا، لیکن لوگوں کی توقع کے برخلاف خلافت کانفرنس کے اسٹیج پر بغل میں کفن لے کر پہنچے اور کانفرنس کی صدارت فرمائی۔ اس کانفرنس میں حضرت مدنی نے انگریزوں کو بلبل اور گولیوں کو گل سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ یہ شعر سن کر مجمع آدھے گھنٹے تک چیختا رہا، چلاتا رہا، نعرے لگاتا رہا۔ حضرت مدنی علماء کی قربانی اور اپنے ایک فتوے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انگریزوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، وہ شجر آزادی جسے خون دے کر سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، کیا نہیں تمہارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں؟ یاد کرو ان کا زمانہ، یاد کرو ان کا ٹائم، یاد کرو ان حسین مدنی کو جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اس فتوے کی بنیاد پر حضرت مدنی کو گرفتار کر کے کراچی کے سینہ حال میں انگریز جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ جج نے پوچھا کیا تم نے یہ فتویٰ دیا تھا؟ حضرت مدنی نے جواب دیا ہمارا کل بھی یہی جواب تھا اور آج بھی ہمارا یہی جواب ہے۔ امام حریت حضرت مولانا محمد علی جوہر نے حضرت مدنی کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیے، کہا حضرت بیان بدل دیجئے،
ورنہ ان کو اندیشہ تھا کہ حضرت تمہارے ساتھ یہ بدبخت، یہ انگریز، یہ جابر، یہ ظالم تمہارے ساتھ نہ جانے کیا کیا کر ڈالیں گے، کیا کیا ساتھ تمہارے ساتھ رویہ اپنائیں گے۔ بتلایا کہ اگر ہم نے بیان بدل دیا تو ہمارا ایمان بدل جائے گا، اور فرمایا اگر انگریز مجھے اس فتوے کے جرم میں پھانسی دے دے تو اس کو کفن کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آج میں دیوبند سے کفن اپنے ساتھ میں لے کر آیا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ ہے تمہارے اکابر، تمہارے اسلاف کی تاریخیں، اور خون سے رنگی ہوئی تمہارے اسلاف کی تاریخیں ہیں، پڑھو تو صحیح، ان کو سمجھو تو صحیح۔ لیکن آج بتاؤ نا، ان اسلافوں کا کہیں نام تک سنائی دیتا ہو، آج ان قربانیوں کو کہیں تک گنگنایا جاتا ہو، کسی بھی جلسے میں، کسی بھی جگہ میں بتایا جاتا ہو۔ میرے دوستوں، غرض یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام اکابر نے تن من دھن کی قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کرانے میں تن من دھن کی قربانیاں دی ہیں، مگر افسوس آج یہ ہے کہ آج انہی علماء کی مخلصانہ جد و جہد کو اور بے لوث خدمات کو ملک کی تاریخ سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا، اور وہ مسافر جو اس کفن بردوش قافلے میں سر راہ کر شامل ہو گئے تھے، ان کی قافلے کی قیادت کا تاج انہیں پہنا دیا گیا۔ مزید افسوس، مزید رونا تو یہ ہے کہ جن مسلمانوں نے آزادی کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دیں، جن مسلمانوں نے اپنی آزادی کے لیے کالے پانی کی سزائیں کاٹی، علماء صادق پور جو بہار کے ہیں علماء، انہوں نے کس طرح کی نہیں قربانیاں دیں، کس طرح کی انہوں نے جو ہے قید و بند کی مصیبتوں کو نہیں برداشت کرا ہے۔ کالے پانی کی سزا، اس کے بارے میں پوری ایک کتاب لکھ دی، سزا کاٹتے کاٹتے۔ یہ کون حضرات تھے؟ یہ تمہارے ہی اسلاف تھے، تمہارے ہی اکابر تھے۔ ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، عین عید کے وقت میں ایسا ہوا ان کے ساتھ میں۔ لیکن ایک طرف جو دوسرے برادران وطن ہیں، جب ان کو کالے پانی کی سزا دی گئی، جب ان کو کالے پانی جزیرہ انڈمان نکوبار میں بھیجا گیا کالے پانی کے لیے، ایک ابھرتا ہوا اس وقت میں آزادی کی لڑائی لڑنے والا جو نام تھا پیر سابرکر، اس نے اس کالے پانی کی سزا کو دیکھ کر ٹھکرا دیا۔ اس کے حوصلے پست ہو گئے، اس کی ہمت ٹوٹ چکی، اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ لیکن ایک طرف ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے اس کو بخوشی قبول کر لیا اور سمجھ لیا کہ یہ کالے پانی کی سزا کاٹنی ہے، اور ساتھ میں اس ملک کو بھی آزاد کرانا ہے، اس ملک کو آزاد کرانا ہے۔ ارے وہ تمہارے ہی اکابر تھے، تمہارے ہی اسلاف تھے جن کو ٹرین کی ڈبوں میں، جو مال گاڑی کا ایک ڈبہ ہوتا ہے جس میں 50 آدمی آ سکتے تھے اس وقت میں، اس میں 120 لوگوں کو ٹھوسا گیا، اور 3 دن کا جو راستہ تھا چنئی تک جانے کے لیے، چنئی میں انگریز جج کے سامنے پیش ہونا تھا اور سزا سنانی تھی۔ لیکن بتاؤ اس میں کیا حال ہوا؟ اس میں جب ایک جگہ پر ٹرین روکی گئی اور وہ ذرا سا کھولا گیا، کھڑکی کھولی گئی، تو دیکھا اس میں کچھ لوگ جو ہے مر چکے تھے، 60-50 لوگوں کی جانیں جا چکی تھیں، اور کتنے لوگ بوسیدہ ہو چکے تھے، کمزور ہو چکے تھے۔ سوچو، تمہارے ہی اسلاف تھے، تمہارے ہی اکابر تھے۔ جی صادق پور کے علماء، انہوں نے کتنی نہیں قربانیاں دی ہیں، ان کے بغیر آج آزادی کی تاریخ مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے اگر ان کی قربانیوں کو نہ یاد کرا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جواہر لال نہرو پردھان منتری جب بنے تھے، تو جب پٹنہ پہنچے تھے پہلی بار، انہوں نے یہی کہا تھا، ایک تاریخی بات کہی تھی کہ اگر جو ہے ایک طرف ہندو، سکھ، عیسائی اور جتنے بھی لوگ ہیں مذاہب کے ماننے والے، اگر ان کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ادھر دوسری طرف علماء صادق پور کو رکھ دیا جائے، تو یاد رکھو وہ پلڑا کبھی بھی نہیں اٹھے گا، صادق پور کا پلڑا نہیں اٹھے گا، وہ نہیں جھولے گا۔ اس کی قربانیاں زیادہ ہیں، وہ وزنی ہے، وہ بھاری ہے۔ یہ خود جو ہے جواہر لال نہرو نے یہ بات کہی تھی۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، ہمارے جن مسلمانوں نے آزادی کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دی ہیں، وہی آج مسلمان اپنے محبوب اور عظیم ترین ملک ہندوستان میں غداری کا بدنما داغ لگا ہوا گھٹ گھٹ کر زندگی جی رہے ہیں۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری گردن کٹی۔ آج تم ہماری داستان کو کتنی بگاڑو گے؟ ارے ہم وہ کوئی گل نہیں ہیں جو مسل دیں گے زمانے والے۔ ہماری جو ہے داستان ہر طرف بکھری ہوئی ہے، ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستان ہماری۔ ارے جاؤ نا، آج جو ہے بالا کوٹ کے میدانوں میں ہمارے جو علماء ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ان کی جو ہے خونی یادیں آج بھی ہیں، خونی یادیں آج بھی گواہی دے رہی ہیں کہ تمہارے بزرگوں نے اس دیش کو آزاد کرانے میں جتنا کچھ ہو سکا انہوں نے وہ سب کچھ قربان کرا۔
لیکن آج بتاؤ نا، آزادی کے ان 75-76 سالوں میں ہمیں برابر کا حقدار سمجھنے کے بجائے کرایہ دار سمجھا جا رہا ہے، ہمیں ہر شعبے میں حاشیے پر رکھا جا رہا، ہماری حب الوطنی کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا، ہمیں قومی دھارا سے جوڑنے کے بجائے اکثر نظر انداز کرا جا رہا ہے، حالانکہ اس ملک میں مسلمان برابر کے حقدار ہیں، مگر افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑتا ہے کہ کتنی بربادی تھی مقدر میں آبادی کے بعد، کتنی بربادی تھی مقدر میں آبادی کے بعد، کیا بتائیں کیا گزر رہی ہم پہ آزادی کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمد